خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت علامہ عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہت ہی پیاری کتاب عیون الحکایات میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ درج فرماتے ہیں کہ ایک لالچی شخص تھا اور اس کے گھر کے اندر ایک سانپ، مادہ سانپ رہتا تھا، ناگن، اور وہ ایک سوراخ کے اندر، بل کے اندر اس کا بسیرا تھا، اور وہ لالچی شخص کو پتہ تھا، اس کی فیملی کو پتہ تھا، لیکن وہ ناگن، وہ مادہ سانپ سونے کا ایک انڈا دیتا تھا، تو وہ اس سونے کے انڈے کی وجہ سے اس نے اپنی فیملی کو بھی کہہ دیا کہ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتانا، نہ عزیز رشتہ داروں کو، نہ دوستوں کو، نہ پڑوسیوں کو، ہمیں ایک بہت بڑا مال مل رہا ہے۔ تو کچھ دن گزرے تو ناگن نے، سانپ نے ان کے کتے کو ڈس لیا۔ جب کتا مر گیا تو گھر والوں نے کہا کہ یہ تو خطرناک معاملہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، یہ ایک جانور ہے نا، ہم اور لے لیں گے۔ تو کچھ دن گزرے، اس ناگن نے، سانپ نے ان کی بکری کو بھی ڈس لیا، بکری تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ پھر گھر والوں نے شور مچایا کہ اس کو مار دینا چاہیے، اس کو گھر سے دور کر دینا چاہیے، اس کا زہر بڑا خطرناک ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ تو اس نے کہا دیکھو، جو سونے کا انڈا مل رہا ہے نا، اس کی کتنی قیمت ہے، اور اس سے کئی بکریاں خریدی جا سکتی ہیں، بکری مر گئی تو کوئی بات نہیں، اس کا منافع زیادہ ہے اور تم بالکل خاموش رہو۔ کچھ دن گزرے، اس نے ان کے گدھے کو بھی ڈس لیا۔ گھر والوں نے پھر کہا تو اس نے پھر اسی طرح انہیں چپ کرا دیا کہ اس کا منافع بہت زیادہ ہے۔ وہ لالچی شخص اپنے لالچ کے اندر انہیں کہتا کہ کسی کو بتانا بھی نہیں ہے۔ آخر کار کچھ عرصے کے بعد اس مادہ سانپ نے، ناگن نے ان کے غلام کو ڈس لیا، نوکر کو ڈس لیا۔ تو اس نے مدد کے لیے پکارا تو ان کے پہنچتے ہی اس کا جسم خطرناک زہر سے پھٹ گیا اور وہ بھی مر گیا۔ تو اب گھر والوں نے کہا کہ یہ تو انسانوں کو بھی اب شروع ہو گئی ہے، تو اس کا نقصان بڑا ہوگا۔ تو اس نے کہا نہیں، اس کا ہمیں منافع زیادہ ہے۔ وہ لالچی شخص پھر بھی ان کو سمجھاتا رہا۔ اب کچھ عرصہ گزرا تو اس نے ان کے بیٹے کو ڈس لیا، تو بیٹا بھی آنن فانن چل بسا۔ اب میاں بیوی پر ایک قیامت اٹھی اور انہوں نے کہا ہم بڑا غلط کر رہے ہیں اور اس کو مار دینا چاہیے، اس کو گھر سے ختم کر دینا چاہیے، اس نے تو بہت بڑا نقصان کر دیا۔ اب جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو مادہ ناگن اور سانپ نے بھی سن لیا، وہ بل سے باہر آنا اس نے بند کر دیا۔ تو کچھ وقت گزر گیا، اس نے کہا کہ دیکھو چلو بیٹا تو مر گیا، چلا گیا، ہمارا منافع بھی بند ہو گیا، کتنے ہم خوشحال تھے کہ سونا مل رہا تھا، تو اب ہمیں اس کو راضی کرنا چاہیے۔ یہ لالچی شخص پھر لالچ کی طرف آ گیا اور اس نے بل پر خوشبو سلگائی اور وہاں کچھ الفاظ کہے۔ وہ اگلے دن پھر باہر آئی اور اس نے پھر سونے کا انڈا دینا شروع کر دیا۔ تو یہ لالچی شخص اپنے لالچ میں پھر اسی طرح دن گزار رہا تھا کہ ایک دن اس ناگن نے اس کی بیوی کو ڈس لیا، تو بیوی بھی آنن فانن چل بسی اور عزیز رشتہ دار پڑوسی جمع ہوئے۔ تو اب اس نے ساری صورتحال کو واضح کر دیا کہ اس طرح ہمارے جانور بھی مرے ہیں، ہمارا بیٹا مرا ہے، خادم مرا ہے، ہم تو اس لالچ میں پڑے ہوئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے بہت برا کیا، یہ برا لالچ ہے، تمہیں اس کو پہلے دن ہی دور کرنا چاہیے تھا، یہ دشمن ہے، چلو خیر اب بھی اس کو بھگا دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن اس نے پھر اس ارادے کے ساتھ گزارے کہ جو ہی یہ باہر نکلے گی میں اس کو مار دوں گا، اپنے گھر سے دور کر دوں گا، لیکن ناگن نے پھر نکلنا بند کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اسے پھر وہ غم تھوڑا سا بولا تو اس نے پھر خوشبو سلگائی اور وہ باہر نکلی اور اس نے ایک موتی انڈے کی بجائے، سونے کے انڈے کی بجائے ایک موتی کا انڈا دیا جو اس سے بھی قیمتی تھا۔ تو یہ کہنے لگا کہ دیکھو جس طرح یہ سونے کے انڈے سے اب موتی کے انڈے پر آ گئی ہے تو اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا، تو اب میرا رہا تو کوئی نہیں، چلو مفت کا مال مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اب پھر نظام چلتا رہے۔ ایک دن رات کو اس نے اپنے وہ سارا سونا اور موتی ایک برتن میں رکھ کر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور وہ لیٹا ہوا تھا،
وہ ناگن وہ مادہ سانپ پھر باہر آئی اور اس نے آ کر اسے بھی ڈس لیا۔ اب یہ تڑپا چیخو پکار کی، رشتہ دار پڑوسی سارے لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ زہر بڑا خطرناک ہے، تو سب ملامت کرنے لگے کہ تجھے کہا تھا کہ تیری بہت بڑی غلطی ہے، تجھے پہلے دن ہی دور کرنا چاہیے تھا، لیکن تو چلتے چلتے آج اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ آج تو بھی جا رہا ہے۔ اس نے کہا میرا یہ سونا، میرا یہ موتی، میرا یہ سارا مال، سب کچھ اب تمہارے لیے ہے، عزیز رشتہ داروں کے لیے ہے، پڑوسیوں کے لیے ہے، اب میں تو جا رہا ہوں، میرا تو کچھ بھی نہیں رہا، اور میں نے یہ بہت برا کیا، مجھے پہلے دن ہی اس کا سد باب کرنا چاہیے تھا اور اس لالچ میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں لالچ میں اپنا گھر بار بھی گنوا بیٹھا، اپنی جان بھی، اپنی بیوی، اپنا بیٹا، اپنا خادم، سب کچھ میں گنوا بیٹھا۔ تو علامہ عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو لکھنے کے بعد ایک درس فرما رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے یہ درس ہے کہ انسان لالچ کے اندر اپنا قیمتی وقت بھی برباد کر رہا ہے، اور یہ جو ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، یہی برے اعمال قبر میں سانپ اور بچھو کی شکل میں آ جائیں گے۔ تو آج بندہ اپنے وقت کو اللہ رسول کے راستے پر نہیں لا رہا، نماز کا وقت ہے، وہ کہتا ہے میں نے بیوی بچوں کے لیے رزق کمانا ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، میں یہ کرنا ہے، وہ وقت کی قدر نہیں کر رہا، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھ رہا، وہ دنیا کے لالچ میں پڑا ہوا ہے کہ میں مال جمع کر لوں، حلال ہے، حرام ہے، کچھ بھی ہے، گناہ ہے، جو کچھ بھی ہے، بس مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آئی کہ صاحب جان حوالے کیجئے، اور سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو آج وقت ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تمہارا امتحان ہو، تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے۔ ہمارے سانس بڑے قیمتی ہیں، ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے، اور ہمیں اللہ رسول کی فرما برداری کر کے ہمیشہ کی نعمتیں حاصل کرنی ہیں، لیکن ہم صرف دنیا کا مال جمع کرنے اور دنیا کی آسائشیں، قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں رکھا مال جمع کرنے کی حرص نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا۔ تو حرص ہونی چاہیے، لیکن نیکیوں کی ہونی چاہیے، اچھے کاموں کی ہونی چاہیے، اور دنیا کا صرف لالچ یہ برا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔